الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ الفرقان رکوع نمبر 4 کو شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 35 سے 44 تک 35 سے 44 تک آج ہمارا درس ہوگا۔ اور آج کے درس میں چاہوں گا کہ سورۃ النوح حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے اور 29ویں پارے میں، اور یہ سورت حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغی مساعی ہیں، جو تبلیغ اور دعوت آپ نے کی اپنی قوم کی، ان کو بلایا اللہ کے دین کی طرف، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد پھر اپنی قوم کے لیے عذاب کی دعا کی، یعنی ان کو بد دعا دی۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم سورۃ نوح کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ جو وقت بھی ہمارے پاس جو مقررہ ہوتا ہے اسی میں ہی انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل بھی کریں گے، اور اگر کچھ رہ گیا تو وہ آئندہ درس میں پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ سورۃ الفرقان کی سب سے پہلے آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک، چونکہ ان 5 آیتوں میں قوم موسیٰ کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اصحاب الرس کا ذکر ہے۔ ان تمام کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان 5 آیات میں۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ان 5 آیات کی تلاوت کروں، اور پھر اس کے بعد ان 5 آیات میں جو قوموں کا ذکر ہے ان پر بھی ہم بات کریں، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، کیونکہ اصل توجہ الفاظ پر ہوتی ہے، اس لیے کہ الفاظ میں ہی نرمی ہوتی ہے، الفاظ میں ہی شدت ہوتی ہے، اسی میں ہی بہت سے نکات ہوتے ہیں، بہت سے مفاہیم اور معنی الفاظ میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو چند الفاظ یہاں پر ایسے ہیں کہ جن پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالوں میں اور بتاؤں کہ یہ الفاظ یہاں پہ کس طرح استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پہ وہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا دونوں تم جاؤ، اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو بالکل پیس کر رکھ دیا، دمرناہم تدمیرا، ملیا میٹ کر دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح نے جب رسول کا انکار کیا، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے پھر انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وعادم و سمودا، اور اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس، وقرونم بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بھی بہت سی قومیں، بہت سی نسلیں گزری۔ وکلاً ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالوں کو بیان کر دیا، یعنی حق سمجھانے کے لیے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور پھر ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور البتہ تحقیق یہ لوگ یعنی کفار و مشرکین گزرے ایسے قصبہ پر کہ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جس پر ہم نے ایک بری بارش کو ہم نے بارش برسائی گئی۔ بری بارش سے مراد کیا ہے؟ یعنی پتھروں کی برسات، پتھروں
کی بارش ان پر ہوئی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ لوگ وہاں سے جب گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ نشر کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی نشر دوبارہ اٹھنے کی ان کو امید ہی نہیں ہے، تو اس لیے تو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر تو اذہب بھی فرمایا اور کہیں پر فرمایا اذہبا۔ اذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تو جا، واحد کا صیغہ ہے، یہ سنگولر ہے، اور اذہبا یہ تثنیہ کا ہے، 2 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہارون اور موسیٰ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بھیجا کرتا تھا علیحدہ؟ نہیں، بلکہ جس مقام پر اذہب فرمایا اس سے آگے جو مقام ہے وہ بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اذہب الی فرعون انہ طغی، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 ہے، 29، کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، انہ طغی، کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں جو ہم ہمیشہ نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو تو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان سے ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے اس کو تم میرا وزیر بنا دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ پاک نے یہاں پر اذہب اس لیے فرمایا کہ موسیٰ سے بات ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اور ایک ہی وقت میں 2 پیغمبر بھی ہوتے ہیں، ایک بستی میں ایک جگہ پر ایک پیغمبر ہوتا ہے، دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں دوسرے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو لفظ ہے خاص طور پر جس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ لفظ ہے تدمیر، فدمرناہا تدمیرا، کہ ہم نے یہ جو تدمیر دوبارہ لفظ بولا نا دمرنا کے بعد تدمیرا، یہ در حقیقت تاکید کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ ہم نے بالکل انہیں پیس کر رکھ دیا، ملیا میٹ ہم نے ان کو کر دیا، بالکل ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ اس تاکید کے لیے دوبارہ اسی فعل کو، اسی ورب کو دوبارہ لایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ تاکید اور اصرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ لفظ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کی قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی قوم تھی، آپ کا قبیلہ اگرچہ دوسرا تھا لیکن یعنی خاندان دوسرا تھا، لیکن آپ ادھر ہی رہے، پرورش پائی، آپ نے تربیت پائی، اسی ماحول میں آپ رہے۔ وہ فرعون کی قوم، قرآن پاک نے یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی یہ فرمایا 7ویں سورت میں اور آیت نمبر 137 ہے، فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات، ما کان یصنع، جو وہ بناتے تھے وہ سب کے سب، اور ان کے تمام باغات کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر دمرنا کا لفظ استعمال ہوا، تدمیر۔ اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی کو، یعنی بستی سے مراد کیا ہوا، بستی کے رہنے والے، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کبھی مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر بستی والے کہنے کے بجائے بستی کہہ دیا گیا، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ بستی کو ہلاک کر دیں تو امرنا مترفیہا، تو پھر ہم امر کرتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگوں کو۔ امرنا سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، اب ان پر حجت تو تمام ہو گئی، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کا نبی موجود ہے، لیکن
وہ لوگ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ ان کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. ففسقوا فیہا، پھر وہ لوگ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں. فحق علیہ القول، پھر ان پہ ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر وہی الفاظ کہ پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مثلا قوم لوط کے حوالے سے یہ فرمایا ثم دمرنا الآخرین، کہ پھر ہم نے پھر جو بچ گئے بعد میں ہم نے ان کو پھر ختم کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے جو ایمان والے تھے، آپ کے صحابہ تھے، وابستگان تھے، مسلمان تھے. ان کو بچا کر باقیوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ملیا میٹ کر دیا. اور اس طرح فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ذرا دیکھو تو صحیح ان کے مکر کا انجام، ان کے مکر و فریب اور چال بازیوں کا انجام کیا ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 51 ہے. اب اس کے بعد قوم سمود کے متعلق بھی یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ یعنی کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ علاقے تو قریب قریب ہی تھے نا ان کے. تو فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ لوگ دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اب یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا. اب اس کے بعد یہ لفظ تدمیر، اس کی میں نے وضاحت کر دی، آپ کو بتا دیا کہ یہ کتنی سختی کے ساتھ اس لفظ کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کا بھی ذکر کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ سورۃ نوح اگرچہ یہ اتنی زیادہ طویل بھی نہیں ہے اور اتنی مختصر بھی نہیں، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کو یہ سنا دوں. حضرت نوح علیہ السلام کی پوری خدمات اور ان کی جو دعوت ہے اور قوم کا انجام ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. وقت اتنا ہی ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے. اگر آج کے رکوع سے متعلق کوئی گفتگو رہ جائے گی وہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. انذر قومک، کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے. من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا. قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. یعنی مجھے اللہ نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. نذیر یعنی انجام سے باخبر کرنے والا. ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. واتقوا، اور اس سے ڈرو. واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیتا ہے. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اور جب وہ مدت آ جاتی ہے نا، وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش تم اس حقیقت کو جانتے. قَالَ رَبِّ، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، کہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی ہے، رات اور دن بلایا ہے میں نے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں ہی اضافہ کیا، ان کی فرار میں، ان کی نفرت میں اضافہ کیا. میں نے جتنا اس قوم کو بلایا یہ اتنا اللہ کے دین سے، تیرے پیغام سے یہ بھاگے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا، لِتَغْفِرْ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑا ڈال کر لیٹ گئے، لپیٹ لیا اپنے آپ کو کپڑوں میں. مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک بیزاری کا انداز ہوتا ہے نا، کہ کوئی ملنے آیا اور اس سے بات کرنے کے بجائے اس سے بیزاری کا اور نفرت کا اس طرح اظہار کے کپڑا لیا اور اوپر لیٹ گئے کپڑا لے کر. وَأَصَرُّوا، اور پھر یہ اڑ گئے، انہوں نے اصرار کیا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور پھر شدید قسم کا انہوں نے
تکبر اختیار کیا، پرلے درجے کا تکبر اختیار کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ وہی عربی کا قاعدہ یہاں پر بھی ہے، استکبروا استکبارا، دوبارہ استکبار آ گیا تو اس سے شدت پیدا ہو گئی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو جہارا سے بلایا، یعنی بلند آواز دے کر میں نے ان کو بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے ان کو واضح طور پر بھی ان کو سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی میں نے ان کو دعوت دی، تلقین کی، ان کو نصیحت کی، یعنی ہر طریقے، مراد یہ کہ ہر طریقے سے، ہر حربے سے، ہر انداز سے، ہر اسلوب میں نے ان کو تیری دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، انہ کان غفارا، کہ بے شک وہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن پاک میں غافر بھی ہے، قرآن میں غفور بھی ہے، قرآن میں غفار بھی ہے۔ یہ انسان کی حالت ہوتی ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ غافر ہو جاتا ہے، کسی کے لیے غفور ہو جاتا ہے، کسی کے لیے غفار ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی انسان کی حالت ہے، کسی کی کم گناہ، کسی کے زیادہ گناہ، کسی کے اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت عطا کرنے والا۔ یعنی یہ ایک امید کی شمع ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہمیشہ جاری رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس شمع کو بجھنے نہیں دیتا اللہ کی ذات۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور پھر وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش بھی فرمائے گا، یعنی بارش کا آنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بارش بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، اسی سے مویشیوں نے پانی پینا، اسی سے ہی فصلوں کو فائدہ ہونا، اسی سے ہی درخت اگنے، اور اسی سے ہی پھل اور پھول آنے۔ تو بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر تمہاری مدد کرے گا مالوں سے اور بیٹوں سے، اولادوں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات کو بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم رب کی عظمت کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر اس نے پیدا کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے ساتوں آسمان کو تہ بتہ اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، چاند کو بنایا اس میں نور رکھا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چراغ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو فیہنہ ہے یعنی آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نبات کو اللہ تعالیٰ نے اگایا، یعنی یہ جو کاشتکاری کرتے ہیں اناج ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اگایا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر وہ تمہیں اس میں لوٹا دے گا، اس زمین میں۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی سے ہی تمہیں دوبارہ بھی نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین کے کھلے راستوں پر چلو۔ قرآن نے اسی بات کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے فقط زمین نہیں بنائی، اس زمین پر راستے بھی بنا دیے کہ کس طرح یہ زمین ہموار ہے کہ تم اس پر چلتے ہو۔ قال نوح ربی انہم عصونی، اب حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، انہم عصونی، کہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور کن کی پیروی کی؟ ان کی پیروی کی کہ جس نے نہ ان کے مال کو بڑھایا اور نہ اولاد کو، سوائے خسارے کے، بس خسارہ ہی خسارہ، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے ہیں، فریب کی ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اب وہ جو رئیس ہیں اور جو سردار ہیں انہوں نے کہا
اے لوگو لا تذرن آلہتکم، کہ ہرگز نہ چھوڑنا. یہ جو نوح تمہیں تعلیم دیتا ہے نا اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی، تو اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. یہ بتوں کے نام تھے، ان کو تم نے نہیں چھوڑنا. وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو اے مولا تو بھی ان ظالموں کے ظلم میں یعنی ان کی گمراہی میں اضافہ کر. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پھر ان کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا، اور پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پایا. اب حضرت نوح علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں وقال نوح ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو بھی بستا ہوا نہیں چھوڑنا، کسی کا گھر نہ رہے اس زمین پر. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں پیدا کریں گے مگر فاجر اور کافر ہی کو پیدا کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ عرض کی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن داخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسے بھی بخش دے کہ جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، وہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے حوالے سے کسی چیز میں بھی اضافہ نہ کر مگر ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ کر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو، ان کی دعوت کو اور پوری تاریخ کو آپ کہہ لیجئے کہ قرآن مجید نے صرف 28 آیتوں میں بیان کر دیا ہے. یہاں پر میں ایک آپ کو دلچسپ بات بھی سناتا چلوں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں گیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو مغرب کی نماز باہر گارڈ اور ملازم اکٹھے نماز پڑھتے تھے باغ میں ان کے. تو مغرب کا ٹائم ہوا تو میں بھی اس نماز میں شامل ہو گیا. باہر نکلا تو نماز کھڑی تھی، تو میں بھی پیچھے مل گیا نماز کے ساتھ. تو میں نے پوری نماز پڑھی، اور نماز کے بعد وہ جو گارڈ تھے جو امامت کرا رہے تھے، تو انہوں نے جو دعا مانگی، اس دعا میں انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی یہ آیت پڑھی کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں. تو میں نے یہ بات ان کے جو باس تھے، مالک، ہمارے دوست، ان کو میں نے بتائی کہ دیکھیں آپ کے جو ملازم ہیں یہ اس طرح کی دعا کر رہے ہیں کہ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ان میں سے کسی یہ جو کافر ہیں ان کے گھروں کو مت چھوڑ زمین پر اور ان کا خاتمہ کر دے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ہوتا ہے نقصان قرآن مجید کو نہ سمجھنے کا، کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ رحم کی، اللہ کے فضل کی اور اس کی محبت کی دعا کر رہا ہوں، یا میں کسی کی بربادی کی دعا کر رہا ہوں. تو یہ وہ جو گارڈ تھے نماز پڑھانے والے، امامت کرنے والے، انہوں نے یہ آیتیں کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی بربادی کی دعائیں کی تھیں، ظالموں کی بربادی کی، اور ایسی جو دعائیں ہیں وہ صاحب یہ دعا مانگ رہے تھے. تو یہ اصل نقصان ہوتا ہے کہ جب انسان کو ترجمہ نہ آئے نا قرآن مجید کا. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر حاویہ نام ہے، فَأُمُّ حاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ ہوگا. حاویہ جہنم کی ایک قسم ہے. اب قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، یعنی بچیوں کے نام حاویہ. جب سننے میں تو ایک لفظ بہت اچھا لگتا ہے انسان کو، اور پھر انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے بطور نام کے، بچے کا نام رکھ لیا، بچی کا نام رکھ لیا، لیکن اس کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا. یہ اسی طرح ہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ گارڈ دعا کر رہے تھے اور دعا میں بربادی کی دعا کر رہے تھے. ترجمہ جب آتا ہوگا پھر پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے کون سی دعا کرنی اور کون سی دعا نہیں کرنی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
ہمیشہ رحم کی دعا کرنی چاہیے. یعنی پیغمبران خدا نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، عذاب کی دعا بھی کی جب تنگ آ گئے اور مدت گزر گئی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی، اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے. تو آخر میں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کے بعد پھر یہ دعا کی تھی. اس طرح دیگر پیغمبروں کی بھی دعائیں ہیں، لیکن جو ہمارے لیے تعلیم ہے دعا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رحمت ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم دعا ہی کریں. ہمارے جمعہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں وہ یہود و نصارہ کی بربادی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ گزشتہ جو 2-3 ہمارے دہائیاں گزری ہیں، ڈیکیڈ گزرے ہیں، 80 سے لے کر یہ 2000 اور اب تک، ان میں ہم امریکہ کی بربادی کی ہی دعا کرتے رہے ہیں. ہمارے خطیب یہی دعا کرتے تھے، جبکہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں انسانیت کی بھلائی کی دعا مانگتا ہوں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما اور اسلام کی دولت عطا فرما، لیکن ان کو ہم جیسا مسلمان نہ بنا، اچھا مسلمان ان کو بنا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو کبھی بھی یعنی دعا بربادی کی، ہلاکت کی نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے. میرے پاس کئی دوست آتے ہیں، مثال کے طور پر کل ہی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی میرا مقدمہ ہے تو دعا مجھے کوئی بتائیں قرآن پاک سے جو میں دعا کروں، اللہ سے مانگوں. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مقدمے میں حقدار ہیں، سچے ہیں، تو پھر تو بات ہے. تو وہ کہنے کہ جی میں بالکل سچا ہوں، حقدار ہوں. تو پھر میں وہ قرآن کی ایک آیت ہے وہ میں بتا دیا کرتا ہوں، سورۃ غافر میں ہے کہ جس میں اللہ پاک یہ کسی پیغمبر کی ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملات کو اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں کہ بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، خوب دیکھنے والا ہے. تو میں یہ بتا دیا کرتا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی معاملے میں انسان کی چاہت اور خواہش کے مطابق بھی نتیجہ نہیں نکلتا تو کم از کم اس بات کی تو تسلی اور یقین ہے ہمیں کہ ہمارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں. وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہی ہمارے حق میں فیصلہ فرماتا ہے. تو اس سے دل کو ڈھارس بھی ہوتی ہے، انسان کی تسلی اور تشفی بھی ہوتی ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے. خواہش کے مطابق فیصلہ نہ بھی ہو تو جب ایک مومن، ایک مسلمان جب اپنے سب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر بس ٹھیک ہے، پھر اس کی رضا کے ساتھ انسان راضی رہے، مطمئن رہے، پھر اپنی طرف سے پوری کوشش کرے حق کو پانے کی. اگر اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے معاملات کو انسان اللہ کے سپرد کرے. تو میں تو یہ کوئی اصرار کرتا ہے جی کوئی بتا دیں تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنے معاملات کو، اپنے معاملے کو، مسئلے کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، بس بات ختم ہو گئی. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جائے تو رحمت کی، مہربانی کی دعا مانگی جائے، اور جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو معلوم تو کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. وہ معاملہ نہ ہونا کہ جس کا ذکر میں آگے جا کر کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا صورت تھی کافروں کی اور منکرین کی، کہ وہ کس طریقے سے کیا ان کا رویہ تھا، کیا سلوک تھا اسلام اور دین اور حق کے بارے میں. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. اب قوم عاد ہے، ان کو میں صرف ٹچ کروں گا، 1-2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ آیتیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بہت کچھ بیان فرما دیا. قوم عاد کے حوالے سے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ناحق انہوں نے زمین میں استکبار، تکبر اختیار کیا. وقالوا، اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بھلا کون زیادہ طاقتور ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور وہ طاقت میں زیادہ ہے ان سے، قوت میں زیادہ ہے وہ ان سے. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. آگے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون، کہ فرمایا پھر ہم نے ان پر
تیز ہوا کو ہم نے بھیجا، اور منحوس دنوں میں، یعنی منحوس دنوں سے کہنے سے مراد یہ ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا، پھر وہ جو وقت تھا ان کے پاس وہ منحوس ہی دن تھے ان کے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر رسوائی، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان کو ہم نے چکھایا، اور پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ قوم عاد کے حوالے سے فرمایا، اور عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد قوم سمود ہے، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گھر بنائے تھے، باغات تھے، چشمے تھے، رزق، پھل اور اناج کی کثرت تھی ان کے پاس۔ فرمایا کذب ثمود بالنذر، ڈرانے والوں کو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ یہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے لے کر 31 تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں قوم سمود کا ذکر کیا ہے اللہ پاک نے، کہ فرمایا کہ یہ قوم سمود کہتے ہیں یہ ہم میں سے ایک بشر، ایک انسان ہے، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ کہ یہ تو اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو پھر تو ہم گمراہی میں اور دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصیحت جس کو دی گئی ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ تو بڑا کذاب ہے نعوذ باللہ، اور اشر ہے، شیخی باز ہے، بس ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، یہ تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا، یا دنیا میں ہی آنے والے وقت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کذاب اور اشر کون ہے، جھوٹ بولنے والا اور اشر شیخی باز، یہ کون ہے، یہ آنے والے وقت میں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب اچھا، اسی مقام پر ہی، یعنی اب میں نے قوم فرعون کا ذکر بھی کر دیا، قوم نوح کا ذکر بھی کر دیا، قوم عاد کا بھی ہو گیا، قوم سمود کا بھی ہو گیا۔ اب اصحاب الرس، رس عربی زبان میں یعنی اب ہم کنویں کو کہتے ہیں، اور چونکہ ایک کنواں تھا جس کا نام اس قوم نے رس رکھا ہوا تھا۔ اب عربی زبان میں کنویں کو بھی کہتے ہیں ویل، یا ہم گڑھے کو بھی کہتے ہیں پٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام یعنی رس ہے۔ اصحاب الرس سے مراد یعنی یہ کنویں والے یا گڑھے والے۔ اب یہ کون ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے ہاں، لیکن بعد نے یہ کہا کہ اس قوم نے، یہ اتنی نافرمان قوم تھی کہ اپنے نبی اور پیغمبر کو انہوں نے اس کنویں میں گرا دیا تھا، اس گڑھے میں دھکا دے دیا تھا، اس لیے اس قوم کو اصحاب الرس بھی کہا گیا۔ اور بعد نے اصحاب الرس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مراد لیا ہے، اور لیکن قرآن پاک میں کئی مقام پہ اصحاب الرس کو اور اصحاب الائکہ کو جدا جدا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ کاف ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک ہم دیکھتے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، کہ ان سے پہلے بھی قومیں تھی، قوم نوح اس نے بھی جھٹلایا تھا، وصحاب الرس، اصحاب الرس نے بھی جھٹلایا تھا، سمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون، عاد نے، فرعون نے، واخوان لوط کے بھائیوں نے، یعنی بھائیوں سے مراد یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان والوں نے بھی، واصحاب الائکہ، ایکہ والوں نے بھی جھٹلایا۔ اور ایکہ سے مراد کہتے ہیں یہ جو درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، یعنی جنگل، باغات، پھلدار درخت، اس کے یہ مالک تھے اصحاب الائکہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ وقوم تبا، اور تبا کی قوم، اب تبا سے مراد یہ یمن سے ان کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح فرعون ایک لقب ہے، اسی طرح تبا بھی ایک لقب تھا، جس طرح ہم کسریٰ کہتے ہیں، کیسر کہتے ہیں بادشاہوں کو، یہ ان کا لقب تھا، اسی طرح تبا بھی۔ لیکن تبا یہ وہ بادشاہ تھا کہ جو اسلام لے آیا تھا، یعنی راہ راست پر تھا، ہدایت پر تھا، لیکن اس کی قوم نے اس کے پیغام کو نہیں مانا تھا اور اس کا انکار کیا تھا۔ یہ قوم تبا، قرآن پاک نے کہا یمن سے ان کا تعلق تھا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کا انکار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو وعید تھی وہ ثابت ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وعید تھی وہ ثابت ہو گئی۔
اب یہ مختلف اقوام کا یہاں پر ذکر کیا، میں نے ان تمام قوموں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا جو آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا تو صرف آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہ وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ ان کا رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا اب یہ کفار ہی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا، ممکن تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم اپنے ان بتوں پر، خداؤں پر اگر ہم ثابت قدمی نہ دکھاتے تو یہ ہمیں بھٹکا دیتا۔ وسوف یعلمون ان قریب یہ جان لیں گے حین یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا، من اضل سبیلا پھر ان کو پتہ لگے گا کہ بھٹکا ہوا کون تھا۔ اب یہ دو آیتیں ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھا گیا، لیکن ایمان والوں کو کس بات کی تلقین کی گئی؟ یہ ہے اصل توجہ طلب بات جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین سے واپس ملتے ہیں جا کر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ ہم تو صرف ان کا مذاق ہم ان کے ساتھ کر رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء کہ مت دوست بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا، وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں تم سے پہلے اور کفار میں سے بھی ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کا مذاق نہیں بناتے، اگر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو راہ و رسم اور تعلق رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا۔ اس سے آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب ندا دیتے ہو تم ان کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور پھر اس وقت مذاق اور تماشا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ کھیل تماشا کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا یہ کفار کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي یہ سورۃ لقمان کی آیت ہے کہ لہو الحدیث کے بعد لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کو، فضول باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، فضول باتوں میں بڑا دل لگتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم تاکہ وہ اللہ کے راستے سے دور کر دیں۔ کیوں دور کریں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا نا وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ سورۃ جاسیہ میں قرآن مجید کی آیت نمبر 45 آیت نمبر 9 ہے، فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا کہ جب انہیں ہماری آیتوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اتخذہ ہزوا تو پھر ان آیتوں کا یہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین فرمایا یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اب یہ پرانا طریقہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ پیغمبروں کا مذاق بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح استہزاء کیا گیا قرآن مجید میں، اور اس کے بعد اگر ہم احادیث رسول دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا گیا، استہزاء کیا گیا، آپ کے پیغام کا، آپ کے میسیج کا، آپ کی دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کی جو دعوت تھی اس کا استہزاء کیا۔
اب اس سے یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، دو پہلو ذہن میں رکھیے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہ یہ جو تم استہزاء کرتے ہو یہ فقط تمہارا کام نہیں، تم سے پہلی قوموں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن ذرا ان کے انجام کو ذہن میں رکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کفار و مشرکین کو دعوت دینے کے لیے، منافقین کو، یہود و نصارہ کو مضطرب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، در حقیقت اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو جس کے نصیب میں، جس کی قسمت میں اگر اللہ نے دین لکھا ہے وہ دین کی طرف آئے گا، دین قبول کرے گا۔ آپ ان کے لیے اس بے چینی اور اس اضطراب کا اظہار نہ کیا کریں، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب اس کے بعد آخری دو آیتیں ہیں کہ جن پہ آج کا یہ ہمارا درس مکمل ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک دو آیتیں رہ گئیں جن کا ترجمہ یا جن پر ہم نے بات نہیں کی، لیکن میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو ہم مکمل کر لیں۔ آخری دو آیتیں 43 اور 44 فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس خواہشات اپنی اس کی پیروی کرتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہیں، ڈھور ڈنگر جیسے ہوتے ہیں یہ ان کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اور مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار اور آزادی کی بنیاد پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اختیار اور آزادی کی بنیاد پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور انسان اپنے آپ کو خود ایک ایسے مقام پر لاتا ہے کہ جو جہاں پہ پھر واپس پلٹنا اس کے لیے ناممکن اور محال ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ذہنی سطح کے حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، اپنے کردار اخلاق کے حوالے سے، اپنے تعصب اور اپنے عصبیت اور اپنی ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لاتا ہے، پھر نو ٹرن ہوتا ہے، واپس پلٹنا پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کہا گیا کہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں، چوپاؤں سے بھی ایسے لوگ بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو روح اور عقل دی ہے، اور جو جانور ہیں ان کو نفس اور خواہش دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، روح بھی دی، عقل بھی دی، نفس بھی دیا، خواہش بھی دی۔ اب جب انسان روح اور عقل کو نفس اور خواہش پر غالب کر لیتا ہے تو پھر انسان کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب انسان نفس اور خواہش کو روح اور عقل پر غالب کر لیتا ہے تو پھر انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ یہ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اب قرآن پاک مختلف مثالوں سے بات کو بیان کرتا ہے، جیسے یہاں پر انعام کی بات کی نا، جانوروں کی، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 ہے، وہاں پر بندروں سے بھی تشبیہ دی۔ اب بندر جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یعنی وہ سوچتا نہیں ہے، بس جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی، جو نفس اس کا کہتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند بھی نہیں سمجھتا۔ تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں سے تشبیہ دی کہ یہ لوگ تو بندر ہیں، اپنے آپ کو کسی اخلاقی ضابطے کا، قانون کا پابندی نہیں بناتے، بس جو خواہش ہوئی، جو ان کے اندر نفسانی خواہش ہوئی، جنسی خواہش ہوئی، صنفی خواہش ہوئی، بس اس خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ سیلف کنٹرول ان کا ہے ہی نہیں، ضبط نفسی نہیں ہے۔ تو یہ بندر کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو بندر کی بات بھی کی۔
اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے سے بھی تشبیہ دی ہے، یعنی اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو بلند کرے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ یہ لوگ زمین سے چمٹے رہتے ہیں، یعنی زمین سے مراد پستی کو ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو بلند کرے کردار میں، اخلاق میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تورات اور انجیل کو بھیجا، لیکن یہ پھر بھی پستی کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتے سے اس لیے تشبیہ دی کہ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھوکا ہے یا کچھ کھا بھی لے پھر بھی وہ اس کا منہ کھلا رہتا ہے، اس کی زبان باہر رہتی ہے، وہ دوڑے یا نہ دوڑے پھر بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتا ہمیشہ زمین پر ہی منہ مارتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی دے دیا جائے، لیکن پھر بھی کتے کی بہت سی خصلتیں اور صفتیں ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث نے بھی بیان کیا ہے، اور ہمارے صوفی شعراء نے، بزرگوں نے بھی اس کی بڑی اچھی خصلتوں کو اور عادتوں کو بھی بیان کیا ہے، ہمارے اردو شعراء نے بھی بیان کیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو ایک بری خصلت ہے قرآن پاک نے اس کی تشبیہ دی اور اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے عنکبوت، یعنی یہ جو مکڑی ہوتی ہے یا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس سے بھی تشبیہ دی ہے۔ کن کو؟ کفار کو، مشرکین کو، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں، اپنا مددگار بناتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ سورۃ العنکبوت قرآن کی 29 سورت ہے، آیت نمبر 41۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور ترین گھر یہ ہوتا ہے مکڑی کا گھر، اور ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ اور ان کے خیالات جو ہیں یہ اسی طرح مکڑی کے جالے جیسے، گھر جیسے۔ اور دیکھیے وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازوں میں سے بدترین آواز کون سی؟ گدھے کی آواز ہے۔ یہ بھی قرآن نے مثال دی، یعنی وہ لوگ کہ جو خام خواہ چیخ کر بولتے ہیں، چلا کر بولتے ہیں، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، یہاں پر یہ بیان کر دیا۔ اور اسی طرح مثل الذین حملوا التوراۃ کی بھی بات کی، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر کتابوں تورات کو لاد دیا گیا ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ گدھے جیسی حالت ہے، کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں نا، تو گدھے کی فطرت میں یا اس کی کوئی عقل میں اضافہ تو نہیں ہونا نا، کوئی خوبیوں تو نہیں بڑھ جانی۔ ان کی مثال اسی طرح گدھے کی طرح ہے کہ یہ لوگ علم تو اٹھائے پھرتے ہیں، اور وہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ یہ جو علماء کی بات کی ہے کہ یہ لغت ہائے حجازی کے یہ ذخیرہ بنے ہوئے ہیں، یعنی عربی زبان ان کو بڑی آتی ہے، لیکن جو معاملہ کردار اور اخلاق کا ہے، سمجھنے کا ہے، فہم کا ہے، وہ نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہاں پر علماء یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ یہ اپنے اوپر اس طرح انہوں نے کتاب کو، تورات کو لادا ہوا ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لادی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے، مشرکین کی، جن کو فرمایا بل ہم اضل، کہ یہ لوگ زیادہ بدتر ہیں کن سے؟ جانوروں سے، چپائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان کے بارے میں 171 آیت ہے، یہ فرمایا کہ ان کی مثال کافروں کی ایسے ہے کہ جیسے مویشی ہوتے نا، چروا ان کو آواز دیتا ہے، وہ صرف ہوں ہاں بولتے ہیں، یا وہ ویسے ہی ایک خاص آواز، یعنی کتے کو بلانے کے لیے، بھگانے کے لیے علیحدہ آواز ہوتی ہے، بکریوں کو بلانے کے لیے علیحدہ آواز ہوتی ہے، گھوڑوں کے لیے علیحدہ آواز ہوتی ہے۔ اب وہ صرف ایک آواز ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں، جو اور اشارہ، اور اس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ آگے گڑھا ہے، کنواں ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ان کو کوئی غرض نہیں، وہ بس اسی آواز پر ہی چلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی خطرے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ان کی حالت تو یہ ہے بالکل۔ ایسی بہت سی مثالیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، اور خاص طور پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 یعنی 179، اس کا میں حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر یہی الفاظ آئے ہیں کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا کہ بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے لوگ ہیں کہ جو جہنم کے لیے ہیں، یعنی ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم ہی کے لیے بنے ہیں۔ اور کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، فرمائے تو چوپایوں جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ایک دولت نصیب کرتا ہے تو پھر اس دولت کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و روح سے نوازا ہے تو انسان کو چاہیے کہ عقل و روح سے صحیح استفادہ کرے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہدایت کو حاصل کرنا، منزل کو پانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ یہ یہاں پر ہماری گفتگو آج مکمل ہوتی ہے، لیکن ایک مقام ہے کہ جس سے میں گزر گیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اشارہ اس بات کی طرف میں کر دوں، وہ یہ ہے کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، کہ ہم نے مثالوں کو ان کے لیے بیان کیا حق کو واضح کرنے کے لیے۔ اب یہ جو امثال ہے یہ قرآن پاک نے اسی صورت میں 2 مقام پر مثل لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات میں بڑی مثالیں دیتا ہے، بڑی مثالیں پھیلائی ہوئی ہیں، ساری کائنات مثالوں سے بھری ہوئی ہے، کہ جیسے میں نے منگل کے روز درس میں محکمات اور متشابہات کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کائنات میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ایسی نشانیاں بھی اس کائنات میں موجود ہیں کہ جو بالکل یقینی اور واضح ہیں، اور ایسی نشانیاں بھی موجود ہیں، آیات موجود ہیں کہ جن پر پردہ ہے۔ ہم جس حد تک اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ تو محکمات اور متشابہات صرف قرآن میں نہیں ہیں بلکہ اس کائنات میں یہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے، اسی طرح مثالیں بھی اس کائنات میں موجود ہیں، اور قرآن پاک نے اسی ایک ہی رکوع کے اندر، مختصر رکوع ہے یہ، یعنی 35 سے لے کر 44 تک، کل آپ دیکھ لیجئے کتنی آیتیں بنتی ہیں، صرف 9 آیتیں بنتی ہیں۔ ان 9 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر بھی کر دیا، قوم فرعون کا ذکر کر دیا، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، ان سب کا اللہ پاک نے ذکر کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے درمیان بھی ہم نے بڑی قوموں کو ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح ایک لحاظ سے کوزے میں اللہ نے سمندر کو بند کر دیا، اور اس میں کتنی مثالیں بیان کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم یہ ساری مثالیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ حق کو سمجھیں، راہ راست پر آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ لوگ ہیں۔ اب یہ بھی بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ علاقوں پر گزرتے ہیں، بستیوں سے گزر ہوتا ہے، ان کا کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی شہر میں، ان بستیوں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے ہٹ دھرم ہیں، اتنے ضدی ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور بہت خوبصورت اس وقت میرے ذہن میں 2 اشعار ہیں محسن نقوی کے، وہ کمال کے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ جو اجڑے ہوئے لوگ ہیں یا بستیاں یا قومیں، ان سے گریزہ نہ ہوا کر، ایسے نہ گزر جایا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو یہ جو ان قوموں کے لیے تو یہ ساری نشانیاں موجود تھیں، کفار و مشرکین کے لیے بھی موجود تھیں کہ وہ ان بستیوں سے، ان علاقوں سے گزرا کرتے تھے، لیکن یہ زمانہ، یہ وقت جو بیت رہا ہے، اور یہ دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کن انجام سے گزرتے ہیں، کہاں تک وہ پہنچتے ہیں، اچھے انجام بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مناسبت ہے کہ اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو اس کائنات میں نظارے بھی رکھے ہیں، اگر خدا نے ہمیں کان دی ہیں تو خدا نے اس کائنات میں سننے کے لیے آوازیں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عقل دی ہے تو اس عقل کے استعمال کے لیے خدا نے اس کائنات میں کتنے خزانے بھی رکھ دیے ہیں، پوشیدہ خزانے بھی رکھ دیے ہیں۔ تو اس لیے صرف ان قوموں کے لیے بات نہیں رہ جاتی، بلکہ ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم آج وہ عذاب تو نہیں دیکھتے کہ جو پیغمبروں کی زندگی میں گزرا، لوگوں پر گزرا، نافرمانوں پر گزرا، لیکن
انسانی زندگی جس طرح آگے بڑھتی ہے اور انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور کتنے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، زمین کا رزق بن جاتے ہیں، خاک کا رزق بن جاتے ہیں، خاک نشین ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی عبرت ہی کا باعث ہے کہ جسے قرآن پاک مختلف مقامات پر اور اکثر طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم رکوع نمبر 5 پر سورۃ الفرقان کی ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔